نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی نائب وزیر اعظم دنگ شیوانگ نے چین کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چینی نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی قیادت اور عوام کے لیے نئے سال پر نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اہم رابطے مصر اور ملیشیا کے وزیر خارجہ اور بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، مختلف شعبوں میں تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مصر، ملیشیا کے وزیر خارجہ اور بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ سے اسحاق ڈار کا رابطہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان خطوط کا بھی تبادلہ ہوا۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ اور بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، مختلف شعبوں میں تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، بات چیت اور سفارتکاری سے مسائل کے حل کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار اور ملیشین وزیر خارجہ کے ٹیلی فونک رابطے میں علاقائی پیش رفت، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر بات چیت کی گئی، مختلف شعبوں میں تعاون مزید گہرا کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ توحید حسین سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایک اور اہم معاملہ، وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو قید خانے پہنچا دیا گیا۔ نیو یارک کے میٹروپولیٹن حراستی مرکز سے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ویڈیو جاری، پیر یا منگل کو عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے لاطینی ملک کا انتظام عارضی طور پر سنبھالنے کا اعلان کر دیا، کہا نہیں چاہتے کوئی اور اقتدار سنبھالے اور پھر وہی حالات پیدا ہوں۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے نائب صدر کو ملک کی عبوری سربراہی سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ ڈیلسی نے کہا نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں، ملک کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو محل سے جیل پہنچ گئے۔ نیو یارک میں میٹروپولیٹن حراستی مرکز منتقلی کی ویڈیو جاری، ہتھکڑیوں میں جکڑے مادورو کی سیکیورٹی اہلکاروں سے گپ شپ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کل یا پرسوں صدر مادورو کو امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان پر دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے سنگین الزامات عائد ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کا انتظام عارضی طور پر سنبھالنے کا اعلان کر دیا، کہا نہیں چاہتے کوئی اور اقتدار سنبھالے اور پھر وہی حالات پیدا ہوں۔ ماریا کورینا مچاڈو کی مقبولیت اتنی نہیں کہ وہ اقتدار سنبھال سکیں۔ We don't want to be involved with having somebody else get in, so we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be there. وینزویلا کی سپریم کورٹ نے نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز کو عبوری طور پر ملک کی سربراہی سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ روڈریگیز نے حلف امریکی رضامندی سے اٹھایا۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی ہے، کہا نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں، ہم کسی ملک کی کالونی نہیں بنیں گے، ملکی دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کرنے کے لیے امریکی فوج کی ڈیلٹا فورس اور CIA کی منصوبہ بندی کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کئی ماہ تک حملے کی مشقیں کی گئی۔ مادورو کے قریبی شخص نے CIA کے لیے مخبری کی۔ صدر ٹرمپ نے پوری کارروائی فلوریڈا سے براہ راست سے کی۔ خراب موسم کے باعث 4 دن پہلے کارروائی ملتوی کی گئی تھی۔ قلعہ نما گھر غیر محفوظ، سیف روم تک پہنچنے کی کوشش ناکام، گھر کے بھیدی نے نکولس مادورو کی لنکا ڈھا دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیلٹا فورس نے کئی ماہ تک نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ وینزویلن صدر کے گھر کا ماڈل بنا کر حملے کی مشقیں کی گئی۔ مادورو کے ایک قریبی ساتھی نے CIA کے لیے مخبری کی، صدر کی سرگرمیوں اور رہائش کی معلومات فراہم کی۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ہم یہ کارروائی 4 دن پہلے کرنے والے تھے، لیکن موسم خراب ہونے کے باعث صحیح وقت کا انتظار کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پوری کارروائی فلوریڈا سے براہ راست دیکھی۔ اس کارروائی سے قبل امریکہ نے کیریبین میں بڑے پیمانے پر فوجی تعینات کیے تھے، جن میں ایک طیارہ بردار جہاز، 11 جنگی جہاز، درجنوں F-35 طیارے اور کل 15,000 سے زائد فوجی شامل تھے۔ دوسری جانب نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مخالفت۔ پریس بریفنگ میں بتایا کہ فون کر کے صدر ٹرمپ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔
किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमला एक जंगी इक़दाम है जिससे न्यूयॉर्क के शहरी भी मुतासर होंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी सदर ट्रंप पर बरस पड़े। कहा, सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाने वाले ट्रंप को वेनेजुएला को चलाएंगे। वेनेजुएला पर हमले के लिए सदर ट्रंप का जवाब वही है जो पुतिन यूक्रेन पर हमले के दिफा में पेश करते हैं। मलेशिया ने वेनेजुएला के सदर उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि इस नौइयत के इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। एक खुद मुख्तार रियासत के खिलाफ ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया किसी हुकूमत के सरबराह को ज़बरदस्ती हटाना नहायत ख़तरनाक मिसाल कायम करता है। इस इक़दाम से रियासतों के दरमियान ताकत के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियाँ कमज़ोर होंगी। अमेरिका के वेनेजुएला में रजीम चेंज पर आलमी बिरादरी का मिला जुला रद्द अमल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप के इक़दाम की हिमायत कर दी। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी का मुतालबा किया। फ्रांस ने हमले को वेनेजुएला की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया। रूस, ईरान और क्यूबा ने भी शदीद मज़म्मत की। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई पर आलमी बरादरी तकसीम, अमरीकी कार्रवाई, बैनुल-अक़वामी कानून और वेनेजुएला की आज़ादी पर हमला करार। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करे, चीन का शदीद रद्द अमल। फ्रांस ने कहा, वेनेजुएला का मुस्तकबिल सिर्फ वहाँ के अवाम तय कर सकते हैं। रूस, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा ने भी अमरीकी इक़दाम की शदीद मजम्मत की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, मादुरो को एक गैर कानूनी सदर समझते थे, उनकी हुकूमत के खात्मे पर कोई अफसोस नहीं। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई नामंजूर, दुनिया भर में अमन पसंद शहरी सड़कों पर आ गए। स्पेन में हजारों अफराद ने अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। पेरिस में शहरियों ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला के खिलाफ जारहियत करार दिया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन स्क्वायर पर वेनेजुएला के शहरियों ने अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहिरे हुए। आगे बढ़ते हम बताते हैं, अफगान हुकूमत की करप्शन तामीर नौ की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित। अमेरिका ने 20 साल में बहाली पर 137 अरब डॉलर खर्च किए। अखराजात दूसरी जंग अजीम के मार्शल प्लान से भी ज्यादा। 90 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद अफगान फोर्सेस गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी। अमरीकी इनखला होते ही तेजी से बिखर गई। अफगानिस्तान जंग और ताबीर नौ पर यूएस इंस्पेक्टर जनरल की हतमी रिपोर्ट जारी। इनखला के बाद 7 अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान में ही छोड़ने का एतराफ। सुकूत काबुल के बाद भी तालिबान हुकूमत को 3 अरब 83 करोड़ डॉलर की इमदाद दी गई। अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमेरिका ने 144 अरब डॉलर झोंक दिए, लेकिन अफगान हुकूमतों की करप्शन मुल्क की बहाली में रुकावट बन। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के मार्शल प्लान से ज्यादा रकम खर्च कर दी। जंगी कार्रवाइयों पर अमेरिका ने इजाफी 763 अरब डॉलर लगा दिए। 90 अरब डॉलर लगाकर जदीद अफगान फौज खड़ी की गई। अफगान फोर्सेज के लिए 147,000 गाड़ियाँ, 4,27,000 हथियार और 162 तैयारे दिए गए। इंसदादे मंशियात प्रोग्राम पर 7.3 अरब डॉलर की खतीर रकम खर्च हुई। इसके बावजूद अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेज बिखर गईं। अमरीकी फौज ने 7.1 अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। सुकूत काबुल के बाद भी अमरीका ने 4 सालों में तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदाद दी। आलमी अतिया दहिंदगान ने 8.1 अरब डॉलर फराहम किए, लेकिन आम अफगान शहरियों को आज भी भूख, कहत और बेरोजगारी का सामना है।